چلو حضرت خدیجہ کی ایک داستان سن لو، بہت پیاری داستان ہے۔ دیکھو محبت کرنے والوں کو کیا ملتا ہے بھائی، کریں گے محبت کریں گے انشاءاللہ، بولو بولو ذرا جم کے کہو آقا سے محبت کریں گے، بولو نا آقا سے محبت کریں گے، پیغمبر سے محبت کریں گے، کہو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں، اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی رسول نہیں، یہ مرتضیٰ مجتبیٰ مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی مرتضیٰ نہیں، راج دلارے سے بڑھ کر کوئی دلارا نہیں، اللہ کے نبی وہ نبی ہے، اللہ کے نبی وہ نبی، اللہ کی قسم وہ نبی ہے، آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو مصطفیٰ کا درجہ ہے صلی اللہ کو۔ دیکھو خدیجہ بہت محبت کرتی تھی، اتنی محبت کرتی تھی، میں صرف آپ کو ایک بات بتاؤں، اتنی محبت کرتی تھی کہ جب حضرت خدیجہ کے انتقال کا وقت آیا، پردہ فرمانے کا وقت، آخری وقت، کن کا؟ حضرت خدیجہ کا۔ جب آخری وقت آیا تو کیا فرمایا معلوم؟ کیا فرمایا؟ حضرت خدیجہ نے فرمایا اے میرے پیارے نبی، ہمارے نبی کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ کیا فرماتی ہے؟ حضرت خدیجہ فرماتی میرے پیارے نبی میری آخری گھڑی آ گئی۔ آپ بھی تھوڑی دیر کے لیے سوچو دونوں میں محبت کا کیا عالم ہوگا، اللہ کے رسول میں اور حضرت خدیجہ میں۔ اور ہر میاں بیوی میں جب محبت ہوتی ہے تو اگر شوہر محمد مجتبیٰ ہو اور بیوی خدیجہ ہو تو محبت کا کیا عالم ہوگا۔ بس سننے جیسی بات ہے، سننے جیسی بات۔ حضرت خدیجہ کی آخری گھڑی کیا فرماتی؟ اے میرے پیارے نبی میں تو دنیا چھوڑ کے جا رہی ہوں، اے میرے پیارے نبی میں دنیا چھوڑ کے جا رہی ہوں، میری دو وصیت کو قبول کر لینا۔ ایک تو یہ وصیت کہ جب میرا انتقال ہو جائے، دیکھو خدیجہ بیوی ہے، کیا فرماتی؟ میرا انتقال ہو جائے، آپ نے جو کپڑا پہنا ہے نا اس کپڑے میں مجھے کفن دے دینا، اس لیے کہ آپ کے بدن پر لگا ہوا کپڑا جب میرے بدن پر آئے گا تو وہاں اللہ کا عذاب کبھی بھی نہیں آئے گا۔ اس لیے پھر میرے پیارے نبی ایک احسان کرنا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو آپ کی چادر مبارک میں مجھے کفن دینا۔ میں چاہتی ہوں کہ دنیا سے جاؤں تو آپ کی چادر مبارک لے کر جاؤ۔ اور پھر کیا فرمایا؟ فرمایا میرے پیارے نبی، شروع زمانے کی بات ہے، شروع زمانے کی بات، کیا فرمایا میرے پیارے نبی؟ آپ میری قبر میں اترو گے نا تو میرے چہرے کو قبلے کی طرف کر دینا اور انتظار کرنا، انتظار کرنا، اس لیے کہ میں نے ایک لمبا زمانہ کفر میں گزارا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم تو چلے جاؤ اور اللہ میرے چہرے کو قبلے سے ہٹا دے۔ اس لیے انتظار کرنا، انتظار کرنا، آپ قبر سے نکلنا نہیں، جب آپ کو یقین ہو جائے کہ میرا چہرہ قبلے کی طرف ہے تبھی آپ نکلنا، ورنہ ہو سکتا اللہ میرے چہرے کو قبلے سے۔ اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے۔ آج بھی حدیث پاک میں لکھا ہے جو بے نمازی ہوتا ہے نا، جو بے نمازی ہوتا جب اس کو قبر میں رکھتے ہیں، ابھی تو رشتہ دار قبرستان چھوڑتے بھی نہیں، فرشتے آ کے اس کے چہرے کو قبلے سے ہٹا دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں جب دنیا میں تو نے قبلے کو نہیں دیکھا، اب کائے کو قبلہ دیکھتا ہے؟ ارے بات سمجھ میں آئی نہیں بھائی؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ حضرت خدیجہ نے کتنی وصیتیں فرمائی؟ ارے بولو نا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کتنی وصیتیں فرمائی؟ دو۔ اور یہاں پر انتقال ہوا، پردہ فرما گئی، کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، کلمہ پڑھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہماری ماں کی آنکھیں بند ہوئی، بولو ہماری ماں کی آنکھیں بند ہوئی۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت یاد تھی، آپ نے اپنی چادر مبارک دی تاکہ خدیجہ کا وہ کفن بن جائے۔ الحمدللہ، اللہ کی قسم اس سے بڑھ کر کوئی کفن نہیں ہوگا۔ ارے ہمارے نبی کے کپڑے سے بڑھ کر کوئی کپڑا ہوگا؟ بولو بولو ساتھ میں بولو، کوئی کپڑا ہوگا؟ ارے ہمارے نبی کے کپڑے سے بڑھ کر کوئی کپڑا ہوگا؟ ارے کپڑا تو ہم نے بھی پہنا، کپڑا آپ نے بھی پہنا، لیکن کون ہے جو زمین پر کپڑا پہنتا ہو اور اللہ آسمان پر اس کپڑے کا نام بلند کرتا ہو؟ ہمارے نبی چادر اوڑے، اللہ فرمائے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، اللہ فرمائے وثیابک فطہر۔ حضرت علی کیا فرماتے؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے کہ میرے نبی جو چادر اوڑا کرتے تھے نا، میرے نبی جو چادر اوڑا کرتے، حضرت علی کہتے کبھی کبھی میں جاتا تھا اللہ کے رسول چادر تھوڑی دیر مجھے بھی دو نا، میں بھی پہننا چاہتا ہوں۔ حضرت علی فرماتے میں چادر پہنتا تھا، الحمدللہ پہنتا تھا، اس کے بعد میں پھر نبی کو جا کر دیتا تھا، لیکن حضرت علی فرماتے فرق اتنا تھا کہ میرے بدن پر جب وہ چادر آتی، وہ چادر، ارے بولو میرے بدن پر وہ چادر آتی تو وہ چادر، لیکن حضرت علی فرماتے اللہ کی قسم جب وہی چادر میرے نبی کے مبارک جسم پر جاتی تھی تو آپ رکھتے تھے کندھے پر، چادر ہوتی تھی زمین پر اور اس کی چمک نکلتی تھی آسمانوں پر۔ اس کی چمک کہاں اٹھا کرتی تھی؟ تو اب حضرت خدیجہ الکبریٰ نے، بھائی اس واقعے پر آ جاؤ، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کتنی وصیت فرمائی؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک دے دی کفن کے لیے۔ اب وہ گھڑی آئی، شروع زمانے کی بات کر رہا ہوں، شروع زمانے کی بات، حضرت خدیجہ کو قبر میں اتارنے کا وقت آیا، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، خیال آیا میری بیوی نے دوسری وصیت کی تھی، چہرہ بالکل قبلے کی طرف چہرہ کر دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الحمدللہ دونوں وصیت پوری ہو گئی، چہرہ قبلے کی طرف کر دیا۔ میرے دوستو سننا، دل کو ہلا دینے والی باتیں، چہرہ کہاں پر کیا؟ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹے تو چہرہ پلٹ گیا، حضرت خدیجہ کا چہرہ پلٹ گیا بالکل سیدھا، یوں رکھا تھا قبلے کی طرف سیدھا، آسمان کی طرف سیدھا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا، ہاں میری بیوی نے کہا تھا چہرہ قبلے سے ہٹ جائے گا، پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے چہرہ، بولو نا مبارک ہاتھوں سے چہرہ قبلے کی طرف، اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹے، چہرہ پلٹ گیا بالکل سیدھے آسمان کی طرف۔ ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے، دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ میری بیوی
اللہ میری بیوی ہے، خدیجہ میری بیوی ہے، اور تن من دھن سب مجھ پر قربان کر دیا تھا. جب مجھے کوئی مکہ میں پوچھتا نہیں تھا، خدیجہ نے مجھے پوچھا تھا. یہ خدیجہ کے بہت احسانات تھے. اے پروردگار، اس بیوی کے میرے اوپر بہت احسانات ہیں. اگر اس کے احسان نہ ہوتے تو نبوت کا یہ بوجھ اٹھانا میرے لیے مشکل ہو جاتا. یہ نبوت کی ذمہ داری اٹھانا میرے لیے مشکل ہو جاتی. اس خدیجہ کے میرے اوپر بہت احسانات ہیں. اللہ یہ میری بیوی ہے، چہرے کو قبلے سے مت ہٹا. یہ کہہ کر تیسری مرتبہ ہمارے نبی نے چہرے کو قبلے کی طرف کیا. ہمارے نبی پیچھے ہٹے، پھر چہرہ بولو نا، پھر چہرہ پلٹ گیا بالکل سیدھا آسمان کی طرف. حضرت جبرائیل آئے، کہو سبحان اللہ. حضرت جبرائیل آیا، ہمارے نبی زاروں قطار رو رہے. حضرت جبرائیل نے کہا روتے کیوں؟ مایوسی کا یا رسول اللہ کے رسول روتے کیوں؟ کہا جبرائیل میں روؤں نہ تو کیا کروں، میری بیوی ہے. یہ میری بیوی نے تن من دھن سب کچھ مجھ پر قربان کیا. میرے اوپر بہت احسان ہے. آج میں اپنی بیوی کا چہرہ قبلے کی طرف کرتا ہوں، اللہ چہرے کو ہٹا دیتا. حضرت جبرائیل نے فرمایا مت کرو، قبلے کی طرف مت کرو. یہ قبلے کی طرف ہو بھی نہیں سکتا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دہل گیا. جبرائیل کیا کہہ رہے ہو؟ ماں تقول یا جبرائیل، اے جبرائیل کیا کہہ رہے ہو؟ میری بیوی ہے، چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہوتا. حضرت جبرائیل نے فرمایا اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ کی بیوی ہے، اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ کی بیوی ہے، آپ سے بہت محبت کرتی تھی، اسی لیے نہیں ہوتا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سمجھ میں نہیں آتا، مجھ سے محبت کرے اور چہرہ قبلے کی طرف نہ ہوئے. حضرت جبرائیل نے فرمایا ہاں آپ سے بہت محبت کرتی تھی، جان مال تن من دھن سب آپ کے قدموں پر نچھاور کیا. اللہ فرماتے ہیں اگر خدیجہ کا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہے تو گھال پر مٹی لگ جاتی ہے. اگر خدیجہ کا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہے تو گال پر مٹی لگ جاتی ہے. اللہ فرماتے میرے نبی کی بیوی ہے، میرے نبی کے حرم میں رہتی تھی، میرے نبی پر جان مال تن من دھن قربان کیا تھا. اس کے چہرے پر، اس کے گال پر مٹی لگے مجھے گوارا نہیں. اللہ کہتے چہرے کو میں نے سیدھا کر دیا تاکہ قیامت تک وہ مجھے دیکھ کر مسکراتی رہے گی، میں انہیں دیکھ کر مسکراتا رہوں گا. میرے دوستو یہ محبت رسول کا کرشمہ ہے. اگر خدیجہ محبت کرے تو قیامت تک خدا کو دیکھ کر مسکرائے. میں اور آپ بھی نبی سے محبت کریں، انشاءاللہ ہم بھی قبر میں مسکراتے رہیں گے. ارے میرے پیارو آؤ، محبت کے میدان میں آؤ، ایک مرتبہ نبی سے کوٹ کے محبت کرو. میرے دوستو وہ دن دیر نہیں کہ میں اور آپ قبر میں جائیں گے. اللہ مدینے تک اتنا اجالا کرے گا، ہم قبر سے نبی کو دیکھتے رہیں گے، نبی اپنے روزے سے ہمارا دیدار کرتے رہیں گے. یہ حدیث پاک میں لکھا ہے. بلکہ میرے دوستو میں تو کہتا ہوں اللہ کی قسم، امانت کی کرسی پر بیٹھو قسم کھا کر کہتا ہوں میرے دوستو ایک بار محبت کے میدان میں، اللہ کی قسم جھوٹی نہیں، ایک بار نبی سے سچی محبت میں آ جاؤ. رات کو سوئے گا، تیرے نیند آنے میں دیر ہو سکتی ہے لیکن نبی کے خواب میں آنے میں دیر نہیں ہوگی. میرے دوستو نبی آئیں گے، خواب میں آئیں گے، اور میرے دوستو اپنا ہاتھ ہمارے ہاتھ پر بھی رکھیں گے، اپنا سینہ ہمارے سینے سے بھی رکھیں گے، ہم کو گلے سے لگائیں گے. ہمارے نبی بہت محبت کرتے ہیں میرے دوستو. ماں باپ نے جو ہم سے محبت کی ہے اس سے بہت زیادہ نبی ہم سے محبت کرتے ہیں. لیکن میرے دوستو محبت پیدا تو کرو. ہم کو تو چہرے پر داڑھی بھی پسند نہیں. جو نبی کے چہرے سے نفرت کرتا ہوگا وہ خواب میں نبی کو دیکھے گا. جو نمازیں چھوڑتا ہوگا وہ قیامت میں نبی کا دیدار کرے گا. ارے میرے دوستو وہ گھوس پاک پیرا نے پھر کیا بات تھی، وہ نبی سے محبت بھی تو تھی کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں. وہ نبی سے محبت تھی کہ 15 سال تک تہجد میں ہر رات قرآن ختم کرتے ہیں. وہ نبی سے محبت تھی کہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے اللہ کی قسم میں زمین پر بولتا تھا، اللہ آسمان پر فیصلہ کیا کرتا تھا. کہ محبت تو تھی نبی کی. ارے بولو ٹھیک ہے نہیں تھی محبت. آج ایک ایسا واقعہ سناتا ہوں جس میں ہمارا دل ٹھاٹھے مارے گا اور کہے گا اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک مشورہ ہو رہا ہے، یعنی ہمارے نبی کے اپوزٹ میں ایک مشورہ ہو رہا ہے جس کو قرآن نے ذکر کیا 90 پارے میں. مشورے میں یہ ہو رہا ہے کہ نعوذ باللہ محمد کو قتل کیا جائے، نعوذ باللہ محمد کو مکے سے نکالا جائے، نعوذ باللہ محمد کو قید خانے میں بند کیا جائے. یہ قرآن کریم میں لکھا، یہ مشورہ ہو رہا ہے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مکہ والے مل کے مشورہ کرتے کہ محمد کو ذلیل کیسے کیا جائے. بولو صلی اللہ ہو. اللہ نے کیا فرمایا؟ تم زمین پہ پلاننگ کرتے ہو، میں آسمان پر پلاننگ کرتا ہوں. اور کس کی پلاننگ پاس ہو جائے گی؟ اب سننا برابر ہے. اب مشورہ ہو رہا ہے. مشورے میں کوئی کہہ رہا ہے، اب مشورے میں بہت سارے لوگ بیٹھے،
اس میں مشورے میں کوئی کہتا ہم کو ایسا لگتا ہے کہ یہ جادوگر ہے، کوئی کہتا ہم کو ایسا لگتا ہے کہ یہ نجومی ہے، کوئی کہتا ہم کو ایسا لگتا ہے کہ دماغ کا پرابلم ہے یعنی مجنون ہے، کوئی کہتا ہے کہ وہ شاعر ہے. ایسے آپس میں باتیں ہو رہی ہیں. جس کو قرآن کریم نے ذکر کیا، اس کو بھی قرآن کریم نے ذکر کیا 27ویں پارے میں. اللہ نے فرمایا فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ. اب یہ لوگ آپس میں ذکر کر رہے ہیں کہ جادوگر ہے، نجومی ہے، کاہن ہے. سننا، ان میں سے ایک جو بوڑھا آدمی تھا نا، وہ کہتا ہے محمد کا ایک علاج ہے. سب سن رہے ہو نا، آپ لوگ سن رہے ہو نا؟ ایک علاج ہے. اب سب لوگ جمع ہوئے، آپ بتاؤ آپ مکے کے بڑے آدمی ہو، کیا علاج ہے؟ کہا یہاں سے دور ایک قبیلہ ہے، قبیلے کا نام سننا. کہا دور ایک قبیلے کا نام ہے بنو عامر. بولو کیا نام ہے؟ کہا وہاں قبیلے میں ایک آدمی رہتا ہے اور لمبا چوڑا ہٹا کٹا پہلوان ہے، اور اس کو اوپر والے نے، کعبے کے پیدا کرنے والے نے وہ طاقت دی ہے کہ جادو ہو تو جادو کو بھی نکال دے، نظر ہو تو نظر کو نکالے، بندش ہو تو بندش کو نکالے، دماغ کا پرابلم ہو تو وہ دور کرے، بدن کا، شریر کا کوئی بھی پرابلم ہے وہ اس کا علاج ہے. جب وہ بوڑھے نے یہ کہا تو سب مکہ والوں نے کہا تو پھر ان کو ہی بلا لینا چاہیے، وہ آ کے محمد کا علاج کرے. بولو صلی اللہ ہو. لیکن جب باتیں ہو رہی تھی نا، بوڑھے نے کہا ہم اس کو بلا تو لیں گے. کون سے قبیلے میں رہتا؟ بنو عامر. بولو کون سا قبیلہ؟ کہا بلا تو لیں گے لیکن ان کی فیس بہت ہیوی ہے، پیسہ بہت لیتے. تو سارے مکہ والوں نے کہا ہم لوگ تو یہاں کے بڑے ذمہ دار ہیں، ہمارے پاس تو پراپرٹی جائیداد ہے، ہم پورا ٹھیلا بھر کے تیار رکھیں گے اور سونے کی اشرفیہ رکھیں گے، سونے کے دینار رکھیں گے. ارے وہ ٹھیلا دے دیں گے لیکن کم از کم محمد کا علاج تو ہوگا. یہ کہہ کر سب نے مشورہ کیا اور دوسرے دن سب گئے. کہاں گئے؟ قبیلہ بنو. اور وہ آدمی کو دعوت دی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا لیکن فیس، پیسہ. کہا ہم تو ٹھیلا بھر کے تم کو دینے والے، تم آنے والے کب؟ کہا کل میں آؤں گا. اب سننا، یہ سارے مکہ والے کیا کہتے ہیں؟ ہم تو پہاڑ کے پیچھے چھپ جائیں گے اور ہم وہاں سے آپ کو آپ کی فیس دے دیں گے اور ہم آپ کو بتا دیں گے کہ محمد کہاں ہے، بس آپ وہاں چلے جانا اور جا کے علاج کرنا. تو قبیلہ بنو عامر کے بڑے پہلوان لمبے چوڑے آدمی نے کہا ارے اس میں کیا ہے، مجھے تمہاری ضرورت بھی نہیں ہے بھائی، مجھے تو سیدھے دیکھنا ہے کہ پیشنٹ کو ہوا کیا ہے، مجھے تمہاری کیا ضرورت ہے. دوسرے دن وہ آئے، قبیلے بنو عامر کے جو بڑے پہلوان تھے نا وہ آئے، اونٹ پر بیٹھ کر آئے. یہ سب پہاڑ کے پیچھے بولو چھپ گئے اور انہوں نے وہ ٹھیلا بھی دے دیا. وہ قبیلہ بنو عامر والے نے ٹھیلا لیا اور پوچھا محمد کہاں ہے؟ کہا وہ کعبے کے پاس بیٹھے. اب وہ قبیلہ بنو عامر والے اپنے اونٹ کو لائے، اونٹ کو سائیڈ پر رکھا، ہمارے نبی کے پاس گئے، یوں کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہا محمد کیا ہوا آپ کو؟ بولو صلی اللہ ہو. یعنی ہم بولیں گے بولو صلی اللہ ہو. وہ قبیلہ بنو عامر والے کہتے ہیں محمد کیا ہوا؟ ہمارے نبی نے فرمایا لیسا فی شیء، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا. کہا یہ سارے مکہ والے کہتے ہیں انہوں نے مجھے اتنا بڑا ٹھیلا دیا ہے، اتنی بڑی اجرت دی ہے، یہ سارے مکہ والے کہتے ہیں کہ تمہیں کچھ پرابلم ہے، تمہیں جنات کا پرابلم ہے، جادو کا پرابلم ہے، نظر کا پرابلم ہے، دماغ کا پرابلم ہے. ہمارے نبی نے فرمایا واللہ لیسا فی شیء، ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ قبیلہ بنو عامر والے پہلوان نے یوں کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ یہ سب کہتے ہیں، تم کیا کہتے ہو؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا میں کیا کہتا ہوں، میں کہتا ہوں اللہ ایک ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، مجھ پر قرآن آتا ہے، جبرائیل میرے پاس آتے، قرآن پاک مجھ پر اترتا ہے. بعض وہ قبیلہ بنو عامر والے نے کہا یہی تو غلط ہے، تم یہ کہتے ہو کہ اللہ ایک ہے، تم نبی ہو، تم پر قرآن آتا ہے، جبرائیل تمہارے پاس آتے، یہی تو تمہارا پرابلم ہے، مجھے اسی کا علاج کرنا. ہمارے نبی نے فرمایا علاج بعد میں کریں گے، پہلے تم میرے ساتھ میں چلو. یہ کہہ کر ہمارے نبی کھڑے ہوئے، بولو سبحان اللہ. اور ہمارے نبی نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں رکھا، کہا چلو میرے ساتھ میں. اب سنتے جانا، آگے آگے ہمارے نبی، پیچھے وہ پہلوان قبیلہ بنو عامر والے. ایک میدان آیا، سامنے کچھ درخت تھے، بولو سامنے کچھ درخت، سمجھتے ہو نا، جھاڑ تھے. ہمارے نبی نے ان کی طرف دیکھا، وہ قبیلہ بنو عامر والے پہلوان کی طرف دیکھا اور ہمارے نبی نے فرمایا یہ درخت ہے. کہاں ہے؟ کہا بلاؤ ان کو. کس کو بلانے کا؟ بولو درخت آوے. ہمارے نبی نے کہا بلاؤ. تو وہ قبیلہ بنو عامر والے نے کہا میں علاج کرنے کے لیے آیا ہوں، میں ایک ڈاکٹر ہوں، میں اس کا علاج کرتا ہوں، کوئی جنات، کوئی جادو، کوئی نظر، میں درخت کو تھوڑی بلاؤں گا. ہمارے نبی نے فرمایا چلو تم نہیں بلاؤ گے، میں بلاؤں گا. بولو سبحان اللہ.
اب پورے مانگرول والے سننا، جو بات پر مجھے جانا وہ سننا. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے اشارہ کیا اور ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کے حکم سے درخت آ جا. ارے میرے پیارو، حدیث پاک میں لکھا درخت اپنی جگہ سے اکھڑ گیا اور اکھڑنے کے بعد دھیرے دھیرے چلنے لگا جیسا کوئی اونٹ ریگستان میں چلتا ہو. چلتا 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 وہ درخت قریب آ گیا. بولو درخت قریب آ گیا. صرف قریب نہیں آیا مانگرول والوں، وہ درخت کے قریب آیا اور ہمارے نبی کو سجدہ کیا. بولو ہمارے نبی کو جھک گیا، سجدہ کیا. پھر ہمارے نبی نے فرمایا اٹھ جا، وہ درخت پھر کھڑا ہو گیا. ہمارے نبی نے کہا چلا جا، وہ چلا گیا. ہمارے نبی نے فرمایا اپنی جگہ ٹھہر جا، وہ ٹھہر گیا. سب ہو گیا. ہمارے نبی نے ان کو دیکھا، وہ جو پہلوان تھے نا ان کو دیکھا تو رو رہے. ہمارے نبی نے پوچھا کیا ہوا تم کو؟ کہا مجھے کلمہ پڑھوا دو. ارے بولو سبحان اللہ، مجھے کلمہ پڑھا. ہمارے نبی نے دیکھا کلمہ پڑھنے والا، ہمارے نبی ایسے گئے یوں گلے لگایا. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو اور ایک آواز آئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ہمارے نبی یوں گلے لگائے اور اتنا روئے اتنا روئے. وہ پہاڑ کے پیچھے سے وہ سب دیکھ رہے. کون؟ مکہ والے، کہ یہ تو کلمہ بھی پڑھ لیے. پھر ہمارے نبی نے فرمایا چلو آؤ، کعبے کے پاس لے کر آئے. ہمارے نبی نے وضو کا طریقہ بتایا، ان کے پاس وضو کروایا اور ہمارے نبی نے فرمایا قبیلے بنو عامر والے تم 2 رکعت نماز پڑھو کہ اللہ نے تمہیں جہنم سے آزاد کر دیا. میں بھی 2 رکعت پڑھوں گا کہ اللہ نے میرے امتی کو جہنم سے بچایا. پھر ہمارے نبی بہت دیر تک باتیں کرنے لگے. سننا، اب پتے کی بات سننا. ہمارے نبی نے پوچھا تم نے ایمان کیوں قبول کیا؟ بھائی سب آپ لوگ کان کھول کر سنیں، ایمان کیوں قبول کیا؟ تو وہ قبیلہ بنو عامر والے نے کہا میرے نبی میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، میں نے اس لیے ایمان قبول نہیں کیا. سننا، میں نے اس لیے ایمان قبول نہیں کیا کہ آپ درخت کو بلائے اور درخت آ گیا اور پھر آپ نے درخت کو بھیجا، درخت چلا گیا. وہ کہتے، وہ قبیلہ بنو عامر والے کہتے میں نے بہت کتابیں آسمانی پڑھی ہے، یہ درخت کو بلائے اور درخت گیا اس لیے میں نے ایمان قبول نہیں کیا. میں نے اس لیے ایمان قبول کیا کہ درخت نے تم کو سجدہ کیا اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ درخت جو ہے وہ نبی کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتے. وہ کرتے ہیں تو نبی کو کرتے، نبی کے سوا کسی کو سجدہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اسلام زندہ باد، رہبر رہنما مصطفیٰ علی احمد علی صاحب زندہ باد. بھائی اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس قبیلے بنو عامر والے نے کہا کہ نبی درخت اگر سجدہ کرتے تو نبی کو کرتے، نبی کے سوا مطلب ہے کہ آپ نبی ہے. اب سننا، جب وہ وہاں سے جانے لگے قبیلے بنو عامر والے تو وہ سارے مکہ والے آ گئے اور کہنے لگے ہم نے آپ کو پیسہ دیا، آپ تو وہاں جا کر ان کے بن گئے. انہوں نے وہ پیسے کا ٹھیلا واپس کر دیا. کہا میرے نبی نے مجھے جنت کی بشارت دی. کہا لیکن ہم نے تو آپ کو علاج کے لیے بھیجا تھا. کہا یہی تو پرابلم ہو گیا، میں سمجھا کہ میں ڈاکٹر ہوں، وہ پیشنٹ ہے. وہاں جا کے پتا چلا طبیب اور ڈاکٹر وہ تھے، مریض تو میں بن کے گیا ہوا تھا. اللہ ہمارے پیارے نبی کی شان. تو بتاؤ بھائی سب لوگ بتاؤ، مصطفیٰ کا دامن کون کون محبت کرتا تھا؟ ہاتھ اوپر کرو نا، ہاتھ اوپر کرو. بولو محبت کرتے تھے، کرتے، اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے. ساتھ میں بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. تو اب میں ایک بات پر آ رہا ہوں. ہمارے نبی ہم سے ایک چیز مانگ رہے، بولو دے دو گے انشاءاللہ. یہ ہماری تیسری بات ہوگی، بولو دو گے نا انشاءاللہ. اور یہ نہیں دینے کی وجہ سے آج ہم پر حالات آ رہے. آج مغرب بعد بھی میں نے وہی بات کہی اور وہی بات کو دل میں لے کے چل رہا ہوں. لیکن میرے پیارو آج ارادہ کرو، پکا ارادہ کرو، پکا ارادہ کرو کہ آج کریں گے انشاءاللہ. صرف میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا، یہ آخری بات سمجھنا، لیکن تھوڑا 10 منٹ لوں گا، چلے گا نا؟ 10-15 منٹ چلے گا نا آپ کو؟ نہیں آپ تھک گئے تو نہ بولو تھک گئے. لیکن جو بات میں بتاؤں گا انشاءاللہ مانگرول والے آپ یاد رکھو گے. ہمارے نبی معراج پر گئے، بولو گئے تھے. کس سے ملاقات ہوئی؟ نہیں بولو نا، کس سے ملاقات ہوئی؟ اللہ نے کتنی نمازیں دی؟ نہیں ساتھ میں بولو، اللہ نے کتنی نمازیں دی؟ 50. وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کم کرے کم کرے کم کرے کم کرے. تو 50 سے 45، 45 سے 40، 40 سے 35، 35 سے 30، 30 سے 25، 25 سے 20 اور 20 سے 15، 15 سے 10 اور 10 سے 5. چلو 5 ہو گئی نا. اب سننا، ہم پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. جو میں بات کر رہا ہوں نا اس کے بعد سب پڑھیں گے نماز انشاءاللہ. بولو پڑھیں گے نا انشاءاللہ.
ہاں یہ آخری بات سمجھ لو، میں نے 4 باتیں کرنے کہا تھا لیکن بس 3 باتیں کروں گا. پہلی بات بولو لا الہ، دوسری بات مصطفیٰ کا دامن، اور تیسری بات پورا مجمع پکے دل کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی جب معراج سے آئے فرمایا اللہ کتنی نمازیں دی؟ 5. پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہ 5 نمازوں کا اجر کیا ہوگا؟ اللہ میری امت فجر کی نماز پڑھے گی اسے کیا ملے گا؟ بھائی ہم سب فجر کی نماز پڑھیں گے، بولو انشاءاللہ ہم کو کیا ملے گا؟ سننا، اللہ تبارک و تعالی فرماتے حضرت آدم سے ایک غلطی ہوئی، بولو مسٹیک ہوئی تھی نا، ارے ہاں بولو نا، ہوئی تھی نا، وہ دانا کھا لیا تھا، اللہ نے منع کیا تھا پھر بھی وہ دانا کھا لیا، جس کو اللہ نے کلام پاک میں فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا تھا یہ درخت کے قریب مت ہونا، اس کا دانا مت کھانا، لیکن حضرت آدم نے بولو وہ دانا کھا. اس کے بعد اللہ ناراض ہوئے. آپ کو معلوم ہے فبکا آدم 300 سنین، کتابوں میں لکھا حضرت آدم 300 سال تک روئے ہیں. کتنے سال تک؟ ایک غلطی ہو گئی، دانا کھا لیے، اللہ کے سامنے 300 سال روئے. اب اللہ کیا فرماتے سننا، سب بول دو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ، میرے مجتبیٰ، میرے مرتضیٰ، میرے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے ایک غلطی ہو گئی، 300 سال تک روئے. اللہ نے فرمایا یہ نمازوں میں میں نے اتنا بڑا ثواب رکھا کہ تیرا امتی فجر پڑھے گا، کلمے والا مرد کلمے والی عورت فجر پڑھے گی. حضرت آدم کو 300 سال رونے پر جو ثواب عطا کیا، روزانہ فجر کی نماز میں تمہارے امتی کو وہ ثواب عطا کروں گا. روز فجر پڑھو 300 سال رونے کا ثواب ملے گا. بتاؤ کوئی چھوڑ سکتا ہے؟ آگے چلو، فجر کے بعد کون سی نماز آتی ہے؟ آپ سب کو معلوم ہوگا مانگرول والو، حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کر گئے تھے. کون بیٹا؟ اسماعیل. کتنی عمر تھی؟ 7 سال. اور گلے پہ چھری چلانے کا ارادہ کیا کہ نہیں کیا؟ ارادہ کیا، بالکل پکا ارادہ کر لیا. اور جی نہیں چاہتا تھا کیونکہ حضرت ابراہیم ابا ہے، بیٹے اسماعیل ہے، اور بیٹے اسماعیل کی کوئی غلطی نہیں، کوئی گناہ نہیں، لیکن اللہ کا حکم ہے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ، بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ، بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ. حضرت ابراہیم چھری چلائے. وہ الگ بات ہے کہ اللہ حضرت اسماعیل کو ہٹائے اور جنت کا جانور آ گیا، اور اللہ نے فرمایا ان هذا لهو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم. اللہ تعالیٰ فرماتے میرے نبی حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کے گلے پر جو چھری چلا کر قربانی کا پیغام دیا، آپ کا امتی ظہر کی نماز پڑھے گا، جو حضرت ابراہیم کو ثواب ملا وہ آپ کی امت کو عطا کر دوں گا. تو فجر میں حضرت آدم کے رونے کا ثواب، ظہر پڑھو تو حضرت ابراہیم کی قربانی کا ثواب. اچھا اس کے بعد کون سی نماز آتی ہے؟ اثر. آپ کو معلوم ہے ایک نبی گزرے حضرت عزیر، بولو کون؟ انہوں نے ایک سوال کیا تھا کہ اللہ یہ سب مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اللہ پھر آپ زندہ کیسے کریں گے؟ اللہ آپ زندہ کیسے کریں گے؟ سب مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، ہڈی ہو جائیں گے، بوسیدہ ہو جائیں گے، اللہ آپ سب کو زندہ کیسے کریں گے؟ اللہ نے انہی کو موت دے دی. کن کو؟ حضرت عزیر کو. 100 سال تک موت دی. 100 سال کے بعد اللہ نے پھر جگایا. اللہ نے پھر جگایا، اور جب وہ جاگے ہیں اور اللہ نے پوچھا 100 سال ہو گئے، 100 سال ہو گئے، 100 سال کے بعد تم کو ہم نے پھر سے جگایا ہے. تو انہوں نے کہا تھا مجھے بھوک لگی ہے. تو اللہ نے کہا کھا لو جو کھانا لے کر آئے ہو، کھا لو جو پانی لے کر آئے ہو، پی لو. کہا اللہ 100 سال میں تو بگڑ گیا ہوگا. اللہ نے فرمایا میرے نبی عزیر، جس اللہ نے تم کو سلامت رکھا اس نے تمہارے کھانے پینے کو بھی سلامت رکھا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى. حضرت عزیر نے کہا اللہ میرا ایمان بڑھ گیا، میرا ایمان مضبوط ہو گیا. اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ تیری امت اثر پڑے گی. حضرت عزیر کو جو مضبوط ایمان عطا کیا، تیری امت میں جو اثر پڑے گا مرنے سے پہلے اس کو بھی وہ مضبوط ایمان عطا کر دوں گا. تو فجر میں حضرت آدم کے رونے کا ثواب، ظہر میں حضرت ابراہیم کی قربانی کا ثواب، عصر میں حضرت عزیر کے مضبوط ایمان کا ثواب. اب کون سی نماز آئی؟ ایک نبی گزرے حضرت ایوب، بولو کیا نام؟
حضرت ایوب ان سے ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی، بہت روئے، بہت روئے، اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے رکوع میں ذکر فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور ایک جگہ پر اللہ نے اسی رکوع میں فرمایا نعم العبد انہو اواب، اللہ نے فرمایا میرے ایوب بہت رونے والے، بہت رونے والے۔ اللہ نے معراج کے بعد فرمایا میرے نبی آپ کا جو امتی مغرب پڑھے گا، حضرت ایوب کو جو رونے پر مرتبہ عطا کیا، مغرب کی نماز میں وہ مرتبہ تیری امت کو عطا کروں گا۔ اب کون سی نماز رہ گئی؟ تو ہمارے نبی نے پوچھا اللہ فجر میں حضرت آدم والا ثواب، ظہر میں حضرت ابراہیم والا ثواب، عصر میں حضرت عزیر والا ثواب، مغرب میں حضرت ایوب والا ثواب، اللہ عشاء میں؟ اللہ نے فرمایا عشاء میں نے کسی نبی پر فرض نہیں کیا، بولو عشاء میں نے کسی نبی پر فرض نہیں کیا، لیکن میرے نبی آپ کے لیے خصوصیت، آپ کی اسپیشیالٹی عشاء کی نماز، اور اے میرے نبی آپ عشاء پڑھو گے آپ کی امت پڑھے گی، کما اللہ نے فرمایا معراج کے بعد میرے نبی جب آپ جنت میں جاؤ گے عشاء پڑھنے والے امتیوں کو ساتھ میں لے کر چلے جاؤ گے۔ تو ساری نمازوں میں کوئی نہ کوئی نبی ملے، عشاء میں ڈائریکٹ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے۔ اور یہی مغرب عشاء میں گڑبڑ ہوتی نا، آئی پی ایل، بھائی آئی پی ایل آتا ہے نا، کرکٹ آتا ہے نا، اور کیسا آتا مولانا ابراہیم، میں تو حیران ہو گیا، معلوم نہیں مانگرول میں شوق ہے کہ نہیں، ہمارے وہاں گجرات میں تو ایسا عجیب، وہ ایک بولتا ہے میں چنئی، اور دوسرا کہتا ہے میں ممبئی۔ میں نے کہا تیرا باپ پیدا ہوا تھا ممبئی میں کہ تیرا دادا پیدا ہوا تھا چنئی میں؟ میں نے کہا تو جو چنئی کرتا، ممبئی کرتا، ان کو بلا مانگرول میں، ایک فون کر کے بول میں بہت چاہتا ہوں آجا۔ آئیں گے مانگرول؟ آئے گا؟ نہیں آئے گا، بلکہ آپ اگر ان کے پاس جاؤ گے تو وہ چہرے پہ تھوکنے کو بھی تیار نہیں ہوگا، جو چہرے پہ تھوکنے کو تیار نہیں اس کے لیے مغرب عشاء قربان کر دی، ہم سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ اور مغرب اور عشاء جو ہمارے نبی نے اتنی بڑی بشارتیں دی، تو چلو یہ بشارت سننے کے بعد آج پورا مجمع کہے گا ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب پورا مجمع ہاتھ اوپر کر کے بولے پہلی بات لا الہ، دوسری بات مصطفیٰ کا دامن، تیسری بات نماز کی پابندی، اور ایک بات بولو موبائل کا کیا کرو گے؟ فارمیٹ بدلو گے نا انشاءاللہ؟ نہیں بولو نا جنت میں جائیں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ تمام کا شکریہ، خاص کر کے ہمارے حنیف بھائی کاڑیا کا شکریہ، اور مسجد حسنین کے مقتدیوں کا شکریہ، اور آپ تمام کا بھی بہت شکریہ، مولانا ابراہیم صاحب کا، مفتی عبداللہ صاحب کا جو مغرب میں مجھے ملے اور کھانے میں ہمارے ساتھ میں ہوئے، اور یہ مدرسے کے تمام اساتذہ کرام کا، طلبہ نظام کا، یہاں کے اہتمام کا، یہاں کے کمپاؤنڈ کا انتظام کرنے والوں کا، یہاں جنہوں نے جان مال خرچ کیا، جنہوں نے جو خدمتیں کی، تمام جوانوں کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح میرے ساتھ آنے والے تقریباً ہم 9 آدمی یہاں پر آئے، ویراول آئے اور ویراول سے یہاں مانگرول آئے۔ میں اپنے تمام ساتھیوں کا، حاجی جنید اورا والا سے لے کر تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سب سے زیادہ ہمارے محمد بھائی علانہ کے بیٹے ایمن کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آنے کے بعد انہوں نے اپنے گھر میں رکھا، بہت آرام دیا، اور پھر یہاں مانگرول آئے۔ مغرب بعد ایک پروگرام ہو گیا، ایک عشاء کے بعد یہاں پروگرام ہو گیا۔ اب دعا کرو کہ اللہ مجھے اور آپ کو جو بات کہی گئی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی یہ لوگ بہت اصرار کر رہے ہیں نعت پاک کے لیے، تو میں نعت پاک کا 1-2 جملہ پڑھوں گا، آپ بھی میرے ساتھ میں پڑھیں گے نا انشاءاللہ، اور پھر ذکر بھی کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن میں ایک کارڈ لے کر آیا ہوں، درود شریف کا کارڈ ہے، سنو بھائی مانگرول والوں، اور یہ اتنا تجربہ، اتنا ایکسپیرینس، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، وہ ایک درود شریف بتا کے گئے ہیں، اور کئی لوگوں کو میں نے دیا، اور جنہوں نے یہ درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھا اللہ نے ان کے کاروبار کو اتنا چمکایا کہ دن دگنی رات چگنی برکت ہو گئی۔ وہ درود پاک میں تقریباً 1000 کارڈ لے کر آیا ہوں، اور وہ سب کا سب ہدایت بھائی کو دیا، ہدایت بھائی نے مولانا ابراہیم صاحب کو دیا، مولانا ابراہیم صاحب، مفتی ابراہیم صاحب اپنی سہولت کے بعد وہ دے دیں گے، لیکن بہت چھوٹا 2 لائن کا درود ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد افضل صلواتک بعدد معلوم
कलिमातिका व बारिक व सल्लिम अलैहि, बस इतना है, इसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। कसम परवरदिगार की कारोबार चमकता रहेगा। तो ये कार्ड जरूर आप मौलाना इब्राहिम के पास आराम से उनकी सहूलत को देखते हुए ले लेना, इंशाअल्लाह कारोबार में बरकत होगी। अब ये कह रहे हैं कि मुख्तसर नात पढ़े, नात पढ़ लेता हूँ और उसके बाद में फिर हम जिक्र करेंगे, दरूद पढ़ेंगे, दुआ करेंगे। और मैं अभी से सलाम करता हूँ, आप मेरे सलाम का जवाब दे दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बोलो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दारे अरकम से वो कार्ड हासिल कर लेंगे। अब दारे अरकम से हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते, साथ में पढ़ेंगे। हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते, जो यादे मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं करते। सब सुभान अल्लाह बोले, सुभान अल्लाह। जुबां पे शिकवे रंजो अलम लाया नहीं करते, यानी जुबां पर कोई टेंशन नहीं। जुबां पे शिकवे रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। बोले सुभान अल्लाह। और दुआ करो अल्लाह हम सबको मदीना ले जाए। वहां जाकर हम क्या कहेंगे, बोलो साथ में बोलो, ये दयारे मदीना है, बोलो ये दयारे मदीना है, यहाँ मिलता ये बेमांगे, ये दयारे मदीना है, यहाँ मिलता ये बेमांगे। अरे नादा यहाँ दामन फैलाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते। अल्लाह सबको मदीने की मोहब्बत अता फरमाए। अब मैं हजरत हमजा पर एक बात कहना चाहता हूँ, सब सुनेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि हजरत हमजा आपको मालूम है हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह काबे के पास, हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के पास नमाज पढ़ रहे हैं। अरे बोलो ना, हमारे नबी काबे के पास, मक्का में बहुत पहले की बात है, काबे के पास नमाज पढ़ रहे। वहां से अबू जहल गुजर रहा है। बोलो कौन गुजरता है? अबू जहल। और उसके हाथ में कोई लोहा है, कोई बहुत बड़ा लोहा या बर्छा है। उसने देखा, कहा ओ कौन सजदे में कौन है? सबने कहा ये मोहम्मद है, मोहम्मद है। तो अबू जहल तो बिगड़ा हुआ था, तिलमिलाया हुआ था, गुस्से में था। हमारे नबी सजदे से सर उठा रहे थे और अबू जहल आया और वो जो लोहे का बर्छा था ना, इतना जोर से हमारे नबी के सर पर मारा कि हमारे नबी के पेशानी मुबारक पर इतना बड़ा जख्म आया कि खून मुबारक बहना शुरू हो गया। अब साहबा जमा हो गए, और साहबा जमा हो गए। किसी तरह हमारे नबी को हिफाजत में लिया और सारे साहबा लेकर हमारे नबी को घर की तरफ जाने लगे। अरे वो बेटी फातिमा ने भी देखा मेरे अब्बा को कितना जोर से मारा, मेरे अब्बा का सर मुबारक लहू लुहान हो गया। खैर हमारे नबी को घर की तरफ ले गए। हमारे नबी तो घर पर पहुंचे, मरहम पट्टी हो रही है, बोलो सर मुबारक की मरहम। वहां से हजरत हमजा शिकार करके आ रहे हैं। कौन शिकार करके आ रहे हैं? हजरत हमजा। ईमान कबूल नहीं किया है, बोलो अभी ईमान कबूल, वो तो शिकार करके आ रहे। शिकार करके जैसे मक्का में एंटर हुए तो उनकी जो काम करने वाली बांदी थी, उनकी जो लौंडी थी बांदी, वो दौड़ते दौड़ते आई। कहा आपके भतीजे मोहम्मद को मारा। बोलो ना चाचा, हमजा ने ईमान कबूल नहीं किया था, घोड़े से उतरे, कौन मारा?
کون کون محمد کو کون مارا؟ وہ بیچاری وہ کام کرنے والی باندھی کیسی، وہ تو کعبے کے پاس تھے، کسی کو کچھ بولے بھی نہیں تھے، کسی کو کچھ گالی بھی نہیں دی تھی، کسی کو ڈانٹا بھی نہیں تھا، وہ تو اپنی نماز پڑھ رہے تھے، اپنے اللہ کو بلا رہے تھے، اور یہ ابو جہل آیا، اتنا بڑا لوہا لے کر آیا، اس نے محمد کے سر پر ایسا مارا پورا لہو لہان ہو گیا اور پورا خون زمین پر بہنے لگا۔ وہ تو اچھا ہوا کچھ لوگ لے کر گھر میں گئے، معلوم نہیں گھر میں کیا حال ہوگا، لیکن بہت زور کا ابو جہل نے مارا۔ حمزہ تھے، بولو حمزہ۔ میرے ہوتے ہوئے میرے بھتیجے پر کسی نے ہاتھ اٹھایا، حالانکہ ایمان قبول، انہوں نے ایمان قبول، گھوڑے پر بیٹھے، گھوڑے کے رخ کو موڑا اور دوڑے گھوڑے کو دوڑایا، ٹپا ٹپ گھوڑے کو دوڑایا، سیدھے ابو جہل کے گھر پہ گئے۔ بولو حضرت حمزہ ابو جہل کے گھر پہ گئے اور پوچھا کہاں ہے، تو پتا چلا کہ گھر میں نہیں ہے، باہر دوستوں کے ساتھ بیٹھے۔ ارے حضرت حمزہ وہاں گئے، ہاتھ میں لوہے کا بالا تھا، گئے، وہ ابو جہل لوگوں سے باتیں کر رہا تھا، حمزہ گئے اور جا کر سر کے اوپر ایسا زور کا بالا مارا کہ سر پھٹا اور خون نکلنے لگا، اور حمزہ نے کہا ابو جہل تو نے محمد کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے، آئندہ اٹھائے گا؟ مکے میں جینے نہیں دوں گا، مکے میں جینے نہیں دوں گا۔ بس یہ ہوا تو ہو گیا نا، سر کا بدلہ سر ہو گیا۔ حضرت حمزہ واپس گھوڑے پر بیٹھے اور سیدھے ہمارے نبی پاک، بولو محمد رسول اللہ۔ حضرت حمزہ نے ایمان قبول نہیں کیا، لیکن وہ رعب اور دبدبہ تھا، اللہ نے حمزہ کو رعب عطا فرمایا تھا، وہ دبدبہ تھا، وہ وقار تھا، وہ طبیعت میں سنجیدگی اور سکون تھا۔ حضرت حمزہ گھوڑے پر آئے، سیدھے نبی کے دروازے پر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے سب لوگوں نے، صحابہ بیٹھے تھے، ہمارے نبی کے سر پر وہ پٹا رکھا تھا، مرہم پٹی ہوئی تھی، صحابہ، ہمارے نبی نے کہا دیکھو دروازے پر کون آیا، صحابہ نے کہا من بالباب، تو باہر سے آواز آئی حمزہ، سارے صحابہ اندر دوڑتے ہوئے آئے، اللہ کے رسول حمزہ ہے اور ان کی تلوار لے کر آئے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھولو، آنے دو ان کو، آنے دو۔ جیسے دروازہ کھلا، حضرت حمزہ گھوڑے سے اترے، تلوار کو زمین پہ رکھا اور دوڑتے دوڑتے سیدھے ہمارے نبی کے پاس بیٹھ گئے، اور کیا کہا، محمد ناراض نہیں ہونے کا۔ حضرت حمزہ کہتے محمد ناراض نہیں ہونے کا، بدلہ لے کر آیا، انتقام لے کر آیا۔ وہ ابو جہل نے تمہیں کعبے کے پاس سر پہ مارا نا، یہ سر پہ پٹا باندھنا پڑا نا، ارے حمزہ نے کہا کعبہ کے پیدا کرنے والے کی قسم میں بھی گیا، میں نے اس کے سر پر اتنا زور کا بالا مارا ہے جیسے تمہارے سر پہ پٹا ہے، اس کے سر پہ بھی پٹا، اگر تمہارا لہو بہا ہے اس کا بھی لہو بہا ہے، اور میں اوپن چیلنج کر کے آیا، آئندہ محمد کو مارے گا میں اس کو مکہ میں رہنے۔ سارے صحابہ بیٹھے، ہمارے نبی ایسے ہی بیٹھے، آنکھوں میں آنسو۔ حمزہ نے اتنے زور میں بیان کیا کہ میں تو مار کر آیا۔ ہمارے نبی نے چہرے انور کو اٹھایا، پھر جھکا دیا، آنکھوں میں۔ تو حمزہ نے کہا محمد آپ کو خوشی نہیں ہوئی، آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ ارے میں حمزہ تمہارا چچا زندہ ہے، آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ اگر اس نے تمہارا سر پھوڑا تو میں نے بھی سر پھوڑا ہے، اگر وہ تمہیں قتل کرے گا تو میں بھی قتل کروں گا، اگر وہ تمہیں گالی دے گا تو میں بھی گالی دوں گا، اگر وہ تمہیں دھکا مارے گا تو میں بھی دھکا ماروں گا۔ ہمارے نبی کو کہا آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ ہمارے نبی نے رونا شروع کیا اور کہا چچا نہیں خوشی ہوئی، کیوں مارا، کیوں میرا بدلہ لیا، کیوں میرا انتقام لیا؟ میں تو کبھی کسی سے انتقام نہیں لیتا، میں تو کبھی کسی کو مارتا نہیں، میں تو کبھی کسی کو اس طرح دھکا نہیں دیتا، تم نے میرا انتقام کیوں لیا؟ تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان تو نہیں ہوئے تھے، کہا آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ اللہ کے رسول نے کہا میرے اللہ کی قسم آپ نے ابو جہل کو مارا، مجھے خوشی نہیں ہوئی۔ خوشی تو اس وقت ہوگی میرے چچا حمزہ، خوشی اس وقت ہوگی جب آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ گے، آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ گے، وہ میرے لیے خوشی ہے۔ آپ کسی کے سر کو پھوڑے یہ خوشی نہیں، کسی کو میرے واسطے دھکا مارو خوشی نہیں، کسی سے انتقام لو خوشی نہیں۔ میں دنیا میں لڑائی کے واسطے نہیں آیا، میں دنیا میں ریونج کے لیے نہیں آیا، نبی کہتے میں دنیا میں انتقام کے لیے نہیں آیا، میں صرف اس لیے آیا پوری دنیا میں امن چین سکون ہو جائے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے۔ انہوں نے کلمہ پڑھ کر، چچا آگے بڑھے، کالا ہاتھ بڑھا، ارے میرے پیارو اسی مجلس میں چچا حمزہ نے بولو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ میرے پیارو اب یہ سارے شہیدوں کے سردار کیسے بنے؟ آپ کو معلوم ہے احد میدان، ارے بولو نا احد میدان، ارے جو لوگ عمرہ کرنے حج کرنے گئے ہوں گے احد پہاڑ کو دیکھا ہوگا، ہاں یا نا؟
अरे बोलो ना, देखा होगा ना, 18 किलोमीटर का पहाड़ है, 18 किलोमीटर का पहाड़ है। कौन सा पहाड़? ओहद पहाड़। आपको मालूम है मैदान ओहद गरम हुआ? अरे बोलो ना, मैदान ओहद गरम हुआ। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशकील फरमाई, हमारे नबी ने फरमाया, साबिक़ू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा कअर्ज़िस समाई वल अर्ज़। हमारे यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, आ जाओ उहद मैदान में आ जाओ, अल्लाह माफ कर देगा, अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। मेरे दोस्तों, मुझे पूरी बात नहीं बताना, सिर्फ इतना बताना, हजरत हमजा शहीद हुए उहद मैदान में। बोलो, हजरत हमजा शहीद हुए। लेकिन मेरे दोस्तों, कैसे शहीद किया गया? कैसे शहीद किया गया? आपके बदन मुबारक के 11 टुकड़े कर दिए गए हैं। बदन मुबारक के बोलो ना, कितने टुकड़े कर दिए गए? अरे यहाँ तक कि आपकी सर को फाड़ा गया, खोपड़ी को निकाला गया, उसमें दारू पिया गया। मेरे दोस्तों, आपके पाँव को अलग कर दिया गया, हाथों को अलग कर दिया गया। अरे मेरे प्यारों, आपकी उंगली मुबारक को अलग अलग कर दिया गया, आपके कान को काटा गया, आपके नाक को काटा गया। हजरत हमजा के बदन मुबारक के 11 टुकड़े हो गए। वो तो जब मैदान खत्म हुआ तो हजरत हमजा की बहन, नाम याद रखो, हजरत सफिया। बोलो कौन? हजरत हमजा की बहन कौन? हजरत सफिया। उसे पता चला कि मेरे भाई शहीद हो गए, मेरे भाई हमजा शहीद हो गए। अरे बहन होती ना, बहन अपने भाई से बहुत मोहब्बत करती है। हजरत सफिया मारे मोहब्बत के मेरे भाई शहीद हो गए, कफन का कपड़ा लेके दौड़ रही है। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर मुबारक पड़ी। हमारे नबी ने फरमाया, सफिया कहाँ जा रही हो? सफिया कहाँ जा रही हो? सफिया ने कहा, मेरे भाई शहीद हो गए, मैं कफन का कपड़ा लेके जा रही हूँ। हमारे नबी ने कहा, सफिया मत जाना, तुम देख नहीं पाओगी, तुम देख नहीं पाओगी। हमजा के बदन मुबारक के 11 टुकड़े हो चुके हैं। सफिया मत जाना, तुम मत जाना। सफिया कहती, अल्लाह के रसूल मेरे को परमिशन दे दो ना, इजाजत दे दो ना, मैं हिम्मत वाली हूँ, मेरे भाई शहीद हुए, मैं हिम्मत वाली हूँ। अल्लाह के रसूल ने परमिशन दी। वो बहन थी, आज मैं सारी बहनों को कहता हूँ, भाइयों का कितना प्यार होता होगा। वो बहन थी सफिया जो गई तो देखा कि हजरत हमजा तो पहचान में भी नहीं आते, लेकिन हजरत हमजा की कुछ उंगलियां मिल गई। वो बहन ने उंगलियों को उठाया और रोते रोते कहा, भाई ये उंगली से मुझे कितना प्यार करता था, कि भाई ये उंगलियां मेरे सर पे फेरा करता था, भाई ये उंगलियों से मुझे प्यार किया करता था, मेरा भाई तू चला गया। सफिया की ज़बान मुबारक से निकला, मेरा भाई हमजा तू चला गया, तेरे बदले अल्लाह मेरे को भी माफ कर देवे, तेरे बदले अल्लाह मेरे को भी माफ कर देवे। हमारे नबी के मुबारक कान में आवाज आई, हमारे नबी ने फरमाया, सफिया ये दुआ मत मांग, ये दुआ मांग, हमजा के बदले अल्लाह मेरे सब गुनहगार उम्मतियों को माफ कर देवे, अल्लाह मेरे सब गुनहगार उम्मतियों को माफ कर देवे। और हमारे नबी ने कहा, सफिया तुझे मालूम नहीं, कयामत तक शहीद होंगे, मगर हमजा को अल्लाह ने सारे शहीदों का सरदार बना दिया है। अब बात खत्म नहीं हुई, अभी वक्त आया, भाई सारे बदन के टुकड़ों को जमा करो। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा हमजा है, मेरा हमजा है, यहां दफन नहीं करूंगा, मैं मदीना जो बड़ा कब्रिस्तान है, भाई मदीने में बड़ा कब्रिस्तान है, जन्नतुल बकी, मस्जिद नबवी के सामने, जिसको बकी घर कद भी कहते हैं, जन्नतुल बकी भी कहते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मैं वहां दफन करूंगा। अरे उस सारे टुकड़ों को, हजरत हमजा के 11 बदन मुबारक के टुकड़ों को जमा किया गया। सुनना, हजरत हमजा के मुबारक बदन के 11 टुकड़ों को जमा किया गया, उसे कपड़े में रखा गया। उसके बाद में कहा कि इसको वहां पे दफन करेंगे, जन्नतुल बकी में दफन करेंगे। जैसे जैसे सुनो, हजरत हमजा के बदन के 11 मुबारक टुकड़ों को उठाया गया, आवाज आई, हमजा को यही दफन करो। बोलो, आवाज आई हमजा को? अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही, बोलो हमजा को। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखने लगे कि कौन पुकारता, हमजा को यही दफन करो। पता चला कि पहाड़ के अंदर से आवाज आ रही है। नहीं बोलो ना, पता चला किसके अंदर से आवाज आ रही है? नहीं सुनो ना, कि कौन से पहाड़? ओहद पहाड़ के अंदर से आवाज आती है, हमजा को यही दफन करो। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओहद पहाड़ को पूछा, ए ओहद पहाड़, यहाँ पे हमजा को क्यों दफन करना है? ओहद पहाड़ के अंदर से आवाज आई, मेरे प्यारे नबी, हमजा को यही दफन करो, कयामत तक लोग हमजा को देखने आएंगे, साथ साथ में ओहद पहाड़ का भी दीदार नसीब हो जाएगा। उस वक्त हमारे नबी ने ओहद पहाड़ में किससे मोहब्बत की? बोलो ना, किससे मोहब्बत की? हजरत हमजा से मोहब्बत की। कहा यही दफन करो। हमारे नबी ने फरमाया, हाँ ओहद पहाड़ के दामन में दफन कर दो। इसीलिए आज आप लोग जब जाते हो उम्रा करने या हज करने, जब मदीना जाते हैं तो सब लोग ओहद पहाड़ पर जाते हैं।
بولو جاتے ہیں وہاں آپ کو 3 صحابہ کی قبریں ساتھ میں نظر آتی ہے. اس میں سب سے آگے حضرت حمزہ. بولو کون؟ حضرت حمزہ. ان کے بعد حضرت مصعب اور ان کے بعد حضرت عبداللہ بن جحش. یہ 3 صحابہ کرام کی قبریں نظر آتی. اور آپ کو تعجب کی بات بتاؤ, احد پہاڑ پہ جاؤ اور میرے جاتا بازار والوں مدینہ جاؤ, احد پہاڑ پہ جاؤ. جب ہمارے نبی نے حضرت حمزہ کو وہاں دفن کیا, ہمارے نبی نے اپنی زبان مبارک سے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا جبل احد يحبنا ونحبه وهذا جبل من جبال الجنہ. ہمارے نبی نے فرمایا قیامت تک لوگ سنو, یہ احد پہاڑ یہ ہم سے محبت کرتا ہے, ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اور ہمارے نبی نے فرمایا قیامت آئے گی, سارے پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. ہمالیہ پہاڑ ہو یا کوئی بھی پہاڑ ہو, قیامت کے جھٹکے میں سارے پہاڑ بولو کیا ہو جائے گا؟ پاؤڈر. پاؤڈر. ارے بولو کیا ہو جائے گا؟ قرآن میں لکھا, پڑھو نا میرے ساتھ میں, قرآن میں لکھا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا قیامت کا جھٹکا لگے گا, پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم, ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم قیامت کا جھٹکا آئے گا, سارے پہاڑ ٹکڑے ہو جائیں گے, مگر یہ احد پہاڑ 18 کلومیٹر پر پھیلا ہوا, اس کی ایک اینٹ بھی ایک پتھر بھی نیچے نہیں گرے گا. اللہ پورے پہاڑ کو جنت میں اٹھا لے گا. یہ جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے. اس کی وجہ یہ کہ میرے چچا حمزہ سے محبت کرتا ہے. اے پہاڑ اگر تو ہم سے محبت کرتا ہے تو ہم بھی تجھ سے محبت کرتے ہیں. اس لیے میرے پیاروں جاؤ نا, مدینہ جاؤ, احد پہاڑ پہ جاؤ. میرے کو تو بڑا افسوس ہوا, یہ جنید بھائی میرے ساتھ میں تھے, ہم لوگ مدینہ گئے, پہاڑ کے پاس گئے. اللہ کی قسم پہاڑ کے پاس جاؤ اور یاد کرو کہ یہ دامن میں جو لوگ سوئے ہیں ان کا کتنا اونچا مقام ہے. حضرت حمزہ کے بارے میں نے آپ کو سنایا, ابھی وقت نہیں, ورنہ حضرت حمزہ کے بازو میں حضرت مصعب کیوں آئے؟ وہاں 3 بڑی بڑی قبریں ہیں. حضرت حمزہ پہلے نمبر پر ہے, دوسرے نمبر پر حضرت مصعب وہاں کیوں دفن ہوئے, یہ مدینے میں کیوں دفن نہیں ہوئے. نمبر 3 حضرت عبداللہ بن جحش وہ وہاں دفن کیوں ہوئے, باقی وہاں مدینے میں دفن کیوں نہیں ہوئے. اور وہ پہاڑ کے دامن میں 70 صحابہ نے جان دی ہے, 70 صحابہ کرام نے جان دی ہے, جس میں ایک جوان صحابی حضرت عمار بن زیاد, بولو حضرت عمار بن زیاد, جن کے چہرے پر 80 تلوار کے زخم لگے تھے, انہوں نے جان اس طرح دی ہے کہ نبی کی گود میں جا کے اپنا سر رکھا اور اعلان کر دیا جیا تھا نبی کی محبت میں, مرا بھی تو نبی کی محبت میں. ہم لوگ وہاں جاتے ہیں, وہاں بھی موبائل سے فوٹو نکالتے, بے شرم فوٹو نکالتے, عورت کھڑی ہو جاتی, 2-3 مردوں کے ساتھ 2-3 عورتیں, کسی کو کہتے یہاں فوٹو نکالو. میرے پیاروں جب یہ فوٹو نکلتا ہوگا, حمزہ تو زندہ ہے, حمزہ تو زندہ ہے, مصعب زندہ ہے, عبداللہ بن جحش زندہ ہے. کیا سوچتے ہوں گے جس کلمے کے واسطے ہم نے خون بہایا, جس کلمے کے واسطے حضرت حمزہ سوچتے ہوں گے میرے 11 ٹکڑے کر دیے گئے, حضرت حمزہ سوچتے ہوں گے میری بہن نے میری انگلیوں کو پیار کیا تھا, آج یہ میرے نبی کے امتی جو بے نمازی ہو گئے, قرآن سے دور ہو گئے, اور یہ جگہ کو بھی نہیں چھوڑا, یہ جگہ آ کر بھی اپنے پردے کو اتار دیا, عورتوں نے اپنا پردہ اتار دیا, مردوں نے یہاں فوٹو نکالے. یہ ہم مسلمان ہیں, ہم مسلمان ہیں. اللہ کی قسم میرے پیاروں, احد پہاڑ کے پاس جب میں نے یہ منظر دیکھا نا تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ یہ کیسے بولے کہ یہ مسلمان ہے. وہ حمزہ اندر روتے ہوں گے, وہ مصعب روتے ہوں گے, وہ عبداللہ بن جحش روتے ہوں گے, وہ حضرت عمار روتے ہوں گے. ارے میرے دوستوں, ہم لوگ مکہ جاتے, مدینہ جاتے, شاپنگ کے سوا ہم کو کچھ نظر نہیں آتا. کیوں شاپنگ کرتے؟ کون مکے میں جا کے یہ دیکھتا کہ ہماری ماں سمیہ کو کیسے مارا گیا تھا, ہماری ماں سمیہ کو کیسے مارا گیا تھا. میں نے کتنوں کو دیکھا مکہ میں نماز نہیں پڑھتا, نماز نہیں, وہاں جا کے بھی نماز نہیں, کائے کو نماز نہیں ہوتی, نماز نہیں پڑھتے وہاں جا کے. ارے میرے دوستوں, یہاں تو کم سے کم اپنا ایمان بچا لے, مکہ میں تو اپنا ایمان بچا لے, مدینے میں تو اپنا ایمان بچا لے, اپنے ایمان کو الوداع کہہ کو کہتا. ارے مسلمان وہ ہے جو جان مال کا سودا کرتا ہے, مگر اللہ کی قسم ایمان کا سودا نہیں کرتا ہے. بولو نا ایمان کا سودا. اور سمیہ کو, اگر سمیہ حاکم, میرے دوستوں میرا بھی بیٹا ہے, میری بھی ماں ہے, میرا بھی بیٹا ہے, میری بھی ماں ہے. ہم جاتے ہیں, ماں کے سر پہ ہاتھ پھیرتے,
माँ रोती है तो हमको रोना आता है, माँ को कोई इंजेक्शन देता है ना, मेरी माँ बीमार है, डॉक्टर आके इंजेक्शन देता है ना, हकीकत में मेरे दोस्तों चेहरा हटा देना पड़ता है, क्योंकि बेटा नहीं देख सकता कि माँ को कोई डॉक्टर इंजेक्शन मारे, हालांकि वो दुश्मनी में नहीं मारता, वो मोहब्बत में मारता है। तो मेरे दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब सुमैया को जब जमीन पे लिटाया गया, सुमैया को जमीन पे लिटाया गया, उनके जवान बेटे अम्मार को दरख्त पे लटकाया गया, बोलो ना सुमैया को, नहीं बोलो सुमैया को जमीन पे लिटाया गया, जवान बेटे अम्मार को दरख्त पे लटकाया गया। अम्मार क्या कहते हैं, अम्मार ऐसे थे, ऐसे लटके हुए थे दरख्त पे, ऐसे देखो ऐसे लटके हुए थे, सुमैया तपती हुई जमीन पर थी, लेकिन अम्मार कहते मेरे हाथ दुखते थे, अरे मेरे भाई किसी के भी हाथ को ऐसा रखो तो हाथ दुखते, लेकिन अम्मार कहते मैं चेहरे पे मुस्कुराहट लाता था ताकि मेरी माँ को तकलीफ न हो। मेरी माँ मेरे को देखकर रोती थी, मैं मुस्कुराता था कि मेरी अम्मा मेरे को कोई तकलीफ नहीं, लेकिन अम्मार कहते हैं काश मेरे दोस्तों वो बेटे ने कैसा मंजर देखा होगा। अम्मा कहते मेरे को ऐसा था थोड़ी देर में मैं उतर जाऊंगा, मेरी माँ को उठा लूंगा, मेरी माँ को सीने से लगा लूंगा, लेकिन अम्मा कहते मेरे दोनों हाथों को बांधा गया और मेरी माँ सुमैया के सामने 2 ऊँट लाए गए। बोलो कितने ऊँट लाए गए? जो रूबी तक बैनल बाई रहे। हजरत अम्मा कहते मैं तो देखता रह गया, एक ऊँट से मेरी माँ का एक पाँव बांधा गया, दूसरे ऊँट से दूसरा पांव बांधा गया, एक ऊँट का चेहरा इधर था, एक ऊँट का चेहरा उधर था, और फिर दोनों ऊँटों को चलाना शुरू कर दिया। अम्मार कहते मेरी माँ का पाँव चीरने लगा, मेरी माँ का पाँव चीरने लगा, मेरी माँ का पाँव चीरने लगा। आखिर बेटे थे, अपनी गर्दन को झुका दिया। अगर अम्मार कहते अल्लाह की कसम मैंने आंखों को खोला, मेरी माँ के दोनों पाँव अलग हो गए और मेरी माँ की शर्मगाह पे बरछा मारा जा रहा था। अब अम्मार कोई बेटा था ना, बेटा वो तो माँ थी, हम माँ का ऑपरेशन नहीं देख सकते, माँ का इंजेक्शन नहीं देख सकते, वो अम्मा ने कैसा देखा होगा, जोर से आवाज दे दिया उम्मा, वही खड़े खड़े आवाज दे दिया उम्मा, मेरी माँ, ओ मेरी माँ। तो माँ सुमैया ने आखिर में आवाज दी बेटा 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 सब्र करना, हौज़े कौसर पर तेरी और मेरी मुलाकात हो जाएगी। मेरे प्यारों, औरतों में सबसे बड़ी अगर कोई शहीद है तो हजरत सुमैया है, मर्दों में अगर सबसे बड़े कोई शहीद है तो बोलो हजरत हमजा है। लेकिन आज मेरे प्यारों, मक्का मदीना क्या करते हैं मेरे दोस्तों। मैंने कितनों को देखा कि मेरे भी मक्का में भी नमाज दौड़ के पकड़ना पड़ता है, तो फिर जाता बाजार और मक्के में फर्क क्या हुआ? मक्के में गए क्यों है? अरे मक्के में, अरे कोई तो सवाल पूछे, मक्के में जाता इसलिए कि मेरा अल्लाह मुझे मिल जाए, मदीने में जाता इसलिए मेरा मोहम्मद मुझे मिल जाए। मेरे दोस्तों, जब वहां नहीं मिला तो यहाँ कहां से मिलेंगे? इसलिए मैं आप तमाम से बहुत ही मोहब्बत से कहूंगा, आज का बयान आखिरी बयान है, दूध का दूध पानी का पानी अलग करके उठेंगे। शुरू में मैंने इसीलिए हंसा दिया कि अब मैं नहीं हंसाऊंगा। अब नाराज हो तो भी आपकी मर्जी, राजी हो तो भी आपकी मर्जी, लेकिन कसम खाकर कहता हूँ हजरत हुसैन का वाकया सुनो और आज इबरत से उठेंगे सब लोग। कौन कौन मेरे साथ में तैयार है? इंशाअल्लाह सुनेंगे ना। पहले एक मकाम में बता दूं आपको, है ना? टाइम है ना? टाइम खत्म हो गया, बोल देगा। क्योंकि मेरे को बहुत डर लगता है, तो कभी बैठ भी गया मेरे ऊपर तो मेरा क्या हाल होगा। और मेरा दोस्त असलम आया था ना, कल मोती नरोली आया था, और रईस भाई के साथ आया था। तो हमारे यहाँ माशाल्लाह एक हाफिज इदरीस साहब यहाँ कहीं आए हुए, मालूम नहीं कहाँ बैठा होगा, कहीं बैठा होगा। वो इतना मोटा, वो जब हमारी ऑफिस में आया तो आधी ऑफिस तो असलम से भर गई, तो उसके बाजू में हाफिज इदरीस बैठा तो पूरी ऑफिस भर गई। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, मैं उठ के जाता हूँ भाई। अच्छा हुआ तू नहीं आया, वरना दोनों के गोद में ही बिछा देता तेरे को। भाई सब लोग सुनेंगे, हजरत हुसैन के बारे में सुनेंगे। अबे मैं थोड़ा थोड़ा आपको हंसा इसलिए रहा हूँ, तवा गर्म हो जाए, रोटी पका के आज जाएंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन मेरे साथ रोटी पकाने वाला है इंशाअल्लाह? अरे हाथ ऊपर करो ना भाई, हाथ ऊपर करो ना, एक बार बोल दो ना हुसैन का दामन। अभी मैं आपको हजरत अली का एक वाकया सुनाऊंगा। मुझे ऐसा लगता आपने सुना नहीं होगा, लेकिन सुनोगे तो अकल चकराएगी आपकी। मेरे प्यारों, हजरत अली फजर की नमाज पढ़ के घर आए। अरे बोलो हजरत अली, क्या हुआ? शादी कुछ परेशान है? बीवी का फोन आ रहा है, तो बार बार इधर उधर हो रहा है। शादी परेशान तो नहीं बीवी से, बराबर है। ये बीवी लोग भी कुछ कुछ बोलती है, बहुत अजीब अजीब बोलती है। हाफिज नूरुद्दीन तेरी बीवी कभी बोली? ये सब ना बोलते, सब फरिश्ते पैदा हुए।
हाँ? वो उसको पूछा कारी वलीउल्लाह का तेरी बीवी तेरे साथ लड़ती ना, हाफिज नूरुद्दीन को ना, तो मियां बीवी है कि भाई बहन है? अरे बीवी तो मुन्ना भाई कैसा कैसा बोलती होगी ना तेरी बीवी, देख हाँ बोल हाँ बोल। हाँ, एक बीवी गुस्से में किया, एक बीवी मुन्ना भाई तेरी बीवी होगी, एक बीवी इतनी गुस्से में, जुनेद भाई इतनी गुस्से में, तू कबूल कर ले भाई, एक बीवी इतनी गुस्से में अपने शोहर को बोलती है मेरे नसीब फूटे थे, मैं मर गई होती, कहा मेरी तेरे साथ शादी हुई, इससे अच्छा तो शैतान से मेरी शादी होती, कहा तेरे साथ शादी हुई, इससे अच्छा होता कि शैतान से मेरी शादी होती। वो शोहर बहुत इसलिए होता था, तौबा कर तौबा कर तौबा कर तौबा कर, भाई बहन का निकाह नहीं होता, भाई बहन का निकाह नहीं होता। समझे समझे, नहीं समझे तो बाद में समझ लेना। हाँ, सब लोग खुश हो गए ना? अब आ जाओ, मोड़ पे आ जाओ भाई, ऐसे तवा गरम करते जाओ, अल्लाह कबूल कर ले। आज अल्लाह सबको जन्नती बना देवे, बोलो आमीन। ये औरतें अंदर अंदर बहुत नाराज होती होती है कि क्या क्या हमारे बारे में बोलता, होने दो ना नाराज, अपना क्या जाता। मुन्ना भाई ने सिखाया, मेरे को नहीं आता था, बराबर। ये पेनल्टी नंबर 1, अब देखते जा कितनी पेनल्टी आती है। भाई एक बहुत अच्छी वाक्य मैं आपको सुनाऊं, जो शुरू में गम आखिर में खुशी, बोलो शुरू में गम आखिर में, तो क्या है, हम लोग भी सोचो ना, ये फजर की नमाज होती है, जैसा कारी अकील साहब माशाल्लाह इतनी सुरीली आवाज में फजर की नमाज पढ़ाते। फजर की नमाज के बाद आपने अक्सर देखा होगा, जो लोग फजर की नमाज पढ़ने आते हैं ना, तो कोई बेकरी में जाता है, कोई पाव खरीदने जाता है, कोई नान खरीदने जाता है। हमारा सूरत तो खाने में माशाल्लाह बहुत मशहूर है। हाँ, अल्लाह और भी मशहूर करे, बोलो आमीन, बोलो आमीन। इसलिए रात को मेरे को भी 2-3 बजे भूख लगती है, मैं भी खाने के लिए निकलता हूँ, इसलिए ये दुकानें बंद मत कर देना भाई। हाँ, तो ये हजरत अली फजर की नमाज पढ़े, बोलो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फजर की नमाज पढ़े। अब पैसे तो थे नहीं, घर में आए, बोलो हजरत अली घर में आए, तो देखा फातिमा रो रही है। हजरत अली ने पूछा फातिमा क्या हुआ? हजरत फातिमा का जवाब सुनना, कहा अली बहुत भूख लगी है, और ये हसन हुसैन जो है ना, इनको भी भूख लगी, बोलो हसन हुसैन इनको भी वो। और फातिमा रोते रोते कहती आपको भी तो भूख लगी होगी ना? हजरत अली ने कहा मुझे भूख लगी, मैं सब्र कर लेता, लेकिन करूँ तो क्या करूँ, पूरी रात तलाश किया, कोई मजदूरी नहीं मिली, कहीं से कुछ पैसा न मिला। सुनना, हजरत फातिमा ने कपड़ा निकाला, ये सुनो, हजरत फातिमा ने एक कपड़ा निकाला और कपड़ा हजरत अली को दिया, वो फातिमा का कपड़ा था, हजरत अली को दिया और कहा जाओ इसको बाजार में बेच दो, जो पैसे आवे ना उसका कुछ गेहूं आटा ले लेना, ताकि अब मैं भूखी रहूंगी। फातिमा कहती मैं भूखी रहूंगी, अली तुम भूखे रहेंगे, हसन हुसैन को तो मिल जाएगा भाई, मासूम बच्चों को तो हम खाना खिला देंगे। तो हजरत अली ने कपड़ा दिया, बोलो हजरत अली ने कपड़ा, और बिल्कुल मदीने के बाजार में बाहर गए और फरमाया मैं यश्तरी हादा, कौन ये कपड़ा खरीदेगा, मैं यश्तरी हादा, कौन ये कपड़ा खरीदेगा। एक शख्स आए, किसका कपड़ा? कहा ये तो मेरी बीवी फातिमा का है, फातिमा तो ज़हरा, नबी की लाडली बेटी हजरत फातिमा तो ज़हरा। तो लेने वाले कहते कितने में दोगे? हजरत अली ने कहा क्या कीमत आप तय करो, तय कर लो। चलो, उन्होंने कपड़ा लिया और 6 दिरहम दिए। बोलो कितने दिरहम दिए? अब ये बराबर तवज्जो देना, कितने दिरहम मिले? हजरत अली के पास, बोलो कितने दिरहम आ गए? अरे बड़े खुश हो गए हजरत अली, 6 दिरहम हो गए भाई, 6 दिरहम तो अच्छा खासा हो गया, आज के जमाने का 500, 600, 800 रुपया हो गया। अरे 6 दिरहम आ गए। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सोचे मैं अभी चला बाजार चला और जल्दी से गेहूं भी खरीद लूं और रोटी बनाने का सामान भी ले लूं और कुछ सालन का भी सामान ले लूं। अरे खुश खुश घर पे जाओ, ताकि घर जाऊंगा तो सबको खाना मिलेगा। हजरत अली इतने खुश, अभी बाजार में गए, बोलो कहाँ गए? फकीर, लूले लंगड़े फकीर खड़े थे, कहने लगे अली ने कहा क्या हुआ? अल्लाह के नाम पे दे देना, अल्लाह के। हजरत अली ने कहा ना मेरे पास नहीं है। कहा जो भी होवे दे देना अल्लाह के। अली ने कहा मेरे बीवी बच्चे भूखे हैं। तो वो फकीर कहता 3 दिन हो गए मेरे घर में बीवी ने खाना नहीं खाया है, बच्चों ने खाना नहीं खाया है, और मैं तो लंगड़ा लूला हूँ, तो वैसे भी ताकतवर है, कुछ भी कमाने का, मैं कहाँ कमाने जाऊंगा। हजरत अली रोए और 6 दिरहम, बोलो सुभान अल्लाह। हम होते तो देते भाई, हम तो सुनते नहीं, आवाज ही कान में नहीं आती, आवाजी का ना हजरत अली ने दे दिया। मेरे दोस्तों वो दिया होगा, इसी को कहते हैं हम खिलाते भी है तो अल्लाह के वास्ते खिलाते हैं। हजरत अली के बारे में कुरान ने कहा, पढ़ो ना मेरे साथ में, कुरान ने कहा, इतने प्यार से कुरान ने कहा वयुतइमून अत्ताअम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। माशाल्लाह, आइए भाई।
بھائی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. بھائی میرے پیارے دوستو، بات یہ چل رہی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے درہم لیے تھے؟ ہاں، کس کو دے دیے؟ ہم ہوتے تو نہ دیتے. بولو ہم ہوتے تو ارے ہمارے کان میں آواز ہی نہ جاتی. اسی لیے جو 6 درہم دیے نا، تعریف کرنے والا کون؟ اللہ نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا. السلام علیکم دوستو، ہمارا آپ کو بیان اچھا لگا ہوگا تو لائک اور سبسکرائب کریں. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. خدا حافظ.